قیامت میں جزا اور انعام ملنے کا معیار کیا ہے؟ قیامت میں کتنے گروہ ہوں گے اور سب سے زیادہ کامیاب کون سا گروہ ہوگا؟ مقربین کون لوگ ہیں؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم 86 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن چکے ہیں۔ آج ہم 88 سے 96 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس آخری ایپیسوڈ میں ہم پہلے 88 سے 96 تک کی آیتوں کی تفسیر کو سننے کے لیے چلتے ہیں، پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم۔ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے، لہٰذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ چلتے ہیں نکات کی جانب۔ روح آرام، رحمت کے معنی میں ہے۔ ریحان خوشبو اور معطر پودوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح رزق و روزی کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تسلیہ صلہ سے لیا گیا ہے۔ چکھنا، بھنا جانا اور گرنے کے معنی میں ہے۔ اس سورے کی ابتدا لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتی ہے۔ کنتم ازواجا ثلاثا، اللہ کے قریبی بندے، اصحاب یمین، اصحاب شمال، اور آخر سورہ ان 3 گروہوں کے انجام کو تکرار کرتا ہے۔ ہر آدمی اللہ سے اپنی قربت کے مطابق انعام یا جزا پائے گا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی جان نکل رہی ہے اگر وہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہو تو قبر میں روح و ریحان ملتا ہے، اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنت آخرت میں اس کے لیے معین ہوتی ہے۔ البتہ مقربون 10 اور 11 نمبر کی آیت کے مطابق وہی ایمان اور عمل صالح میں سب سے آگے رہنے والے ہوں گے۔ اصحاب یمین موت کے وقت فقط پریشانی سے دور کر دیے جائیں گے، اور اجر قیامت میں پائیں گے کہ اصحاب یمین سے مراد ظاہراً وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ جس کے سلسلے میں سورہ اسراء آیت نمبر 71، سورہ حاقہ آیت نمبر 19 اور سورہ انشقاق آیت نمبر 7 میں نام لیا گیا ہے۔ اس جملے کے ساتھ من اوتیا کتابہ بیمینہ، اصحاب شمال سے بھی مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امکذبین الضالین سے مراد مشرکین ہیں۔ سلام لک من اصحاب الیمین کے لیے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ جنتی لوگ بغیر کسی کو معین کیے ہوئے ان سے کہا جائے گا سلام ہو آپ پر۔
جنتی لوگ پیغمبر پر درود و سلام بھیجیں گے ان زحمتوں کی خاطر جو رسول نے ان کو اس مقام پر پہنچانے کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ پیغمبر اس گروہ کی کامیابی کی وجہ سے خیر و سلامتی میں ہے۔ 91ویں آیت میں ہم نے پڑھا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، لیکن آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کیوں پہلی آیت میں ضالین مکذبین سے پہلے آیا ہے اور آخر میں اس کا الٹا؟ جواب، ایسا لگتا ہے کہ آیت کا پہلا خطاب دنیاوی ہے، انسان گمراہی سے جھوٹ کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے، لیکن سورے کے آخر میں جان دینے کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ سزا و جزا کی شروعات ہے اور سزا کسی بڑی خلاف ورزی سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ گمراہی سے اہم ہوتا ہے۔ اس آیت میں جان دیتے وقت 3 گروہ ایک دوسرے کے کنارے بیان ہوئے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان اس معنوی نمائش میں کس کو انتخاب کرتا ہے۔ خدا کے مقرب بندوں اور اصحاب یمین کی جزا کے لیے کوئی دلیل نہیں آئی ہے، لیکن کافروں کو سزا دینے کی دلیل آئی ہے۔ چونکہ وہ گمراہ اور جھوٹے ہیں اس لیے سزا دینے کے لیے دلیل چاہیے، لیکن محبت اور لطف و کرم میں کوئی دلیل اور علت ڈھونڈی نہیں جاتی۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھولتے پانی سے میزبانی برزخ اور قبر میں ہے اور جہنم میں جانا قیامت میں ہے۔ یہ سورہ قیامت کی یاد سے شروع ہوتا ہے اور قیامت کے نام پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ان آیات کے نکات۔ چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ خدا متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ کے مقرب بندے جان دینے کے بعد فوراً آرام، اطمینان اور اچھی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں۔ فروح و ریحان، فا کا حرف تھوڑے سے زمانے کے گزرنے کے بعد دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے موت 3 رحمتوں کی تمہید ہے، دنیا کی سختیوں اور غموں سے نجات، فروح لطف و کرم الہی تک پہنچنا، ریحان ابدی کامیابی حاصل کر لینا، جنت و نعیم۔ نمبر 3، اللہ کے مقرب بندوں کے احتضار اور جان دینے کی کیفیت، اصحاب یمین اور اصحاب شمال پر یقین کریں اور سنجیدگی سے دیکھیں۔ نمبر 4، کافروں کا سختی سے جان دینا اور ان کا حمیم اور جہیم سے سزا پانا حق اور عدالت کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، ایک عمر گمراہی اور جھٹلانے کی سزا، المکذبین الضالین، کھولتے ہوئے پینے کی میزبانی جلتی ہوئی جگہ پہ ہے، فنزل من حمیم و تسلیت جحیم، اور اللہ تعالی بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتا، فسبح بسم ربک۔ نمبر 6، قیامت کا وجود اور سزا و جزا کا سسٹم انسان کی تربیت کے لیے اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے جو خدا کی حمد و ثنا کی طلبگار ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت میں 3 طرح کے گروہ ہوں گے، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور مقربین، اور یہ مقربین ہی ہیں جو سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے، اور جو کوئی بھی دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کو اسی کے مطابق جزا اور انعام دیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک نئی سورہ کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔